السلام علیکم۔ ایک سوال جو کہ ہر بائیں بازو کے کارکن کو ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام بائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے، تمام لیفٹسٹ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے۔ اس کا بڑا سیدھا سادہ سا لاجک ہے کہ تمام لیفٹسٹ جو ہیں وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کی بات کرتے ہیں، سرمایہ داری نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اگر تمام بائیں بازو کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ طاقتور ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اور لہٰذا وہ ان تبدیلیوں کو رونما کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جن کی وہ بات کرتے ہیں۔ اب پہلے تو ہم اس ٹرم کو سمجھیں کہ لیفٹسٹ کیا ہوتا ہے اور رائٹسٹ کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں سے جب آپ پوچھیں کہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کیا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹسٹ وہ ہوتا ہے جو مذہب کی مخالفت کرے اور رائٹسٹ وہ ہوتا ہے جو مذہب کا دفاع کرے، مگر یہ بالکل غلط ڈیفینیشن ہے۔ لیفٹ اور رائٹ کی ٹرمز جو ہیں فرینچ ریولوشن میں ایجاد ہوئی تھیں، اور ان سے مراد یہ تھی کہ بائیں بازو پہ وہ تمام پولیٹیشنز بیٹھا کرتے تھے ان کی پارلیمنٹ میں جو کہ اس زمانے کی بادشاہت کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور دائیں بازو میں تمام وہ سیاستدان بیٹھا کرتے تھے جو کہ بادشاہت کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا مذہبی جو بھی نقطہ نظر ہو، اس سے کوئی دائیں اور بائیں بازو کی سیاست پہ فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی چیز جو دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ نظام اور موجودہ حکمران طبقے کی کیا آپ مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں۔ بائیں بازو کے لوگ وہ ہیں جو موجودہ نظام کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک نیا نظام برپا کرنا چاہتے ہیں، اور دائیں بازو کے لوگ وہ ہیں جو کہ موجودہ نظام کی بنیادی طور پہ حمایت کرتے ہیں اور ایک نیا نظام برپا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یا تو پرانے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا موجودہ نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب لیفٹسٹ کے اندر بھی کئی ساری مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان میں دائیں بازو کی سوچ اتنی حاوی ہے، رائٹ ونگ سوچ اتنی حاوی ہے کہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بائیں بازو کے تمام لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ بائیں بازو کے اندر جو مختلف بحث و مباحثے رہیں ان کو تفصیل سے سمجھ پائیں۔ تو ان کا یہی خیال ہے کہ بائیں بازو کے تمام لوگ ایک جیسی ہی باتیں کرتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی اختلاف ہے تو یہ صرف انا کا مسئلہ ہے، کوئی لیڈرشپ کا مسئلہ ہوگا، کوئی ایگو پرابلم ہوگا، اس کے علاوہ تو ساری ان کی باتیں جو ہیں ایک جیسی ہیں۔ مگر یہ بالکل بات درست نہیں۔ انفیکٹ جس طرح دائیں بازو کے اندر بہت سارے اختلافی نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، اسی طرح بائیں بازو کے اندر بھی بہت سارے اختلافی نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافی نقطہ نظر جو ہیں ان کی بنیاد بھی سوسائٹی کے اندر جو طبقاتی تضادات ہیں اس کے اندر بھی ہیں، اور جو نظریاتی تضادات ہیں اس کے اندر بھی ہیں۔ اچھا جی، آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مختلف بائیں بازو کے کیٹیگریز ہیں۔ کم سے کم 5 کیٹیگریز، بڑی کیٹیگریز میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کیٹیگری کو گنواتا ہوں جس سے آپ سب واقف ہوں گے، اور وہ ہیں کمیونسٹ۔ کمیونسٹ وہ ہیں جو سیاسی پارٹی بناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کرنا چاہیے۔ سوویت یونین کے اندر جن لوگوں نے انقلاب کیا وہ کمیونسٹ تھے، چین کے اندر، ویتنام کے اندر، لاؤس، کمبوڈیا کے اندر، کیوبا کے اندر، جو دنیا کی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں وہ ساری اس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں سرمایہ داری نظام ایک استحصالی نظام ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہمیں ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا، مزدور طبقے کو اکٹھا کرنا ہوگا، غریبوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی ریاست کے خلاف ایک بغاوت کرنی ہوگی۔ اس ریاست کو ہی ختم کر کے ایک نئی ریاست قائم کرنی ہوگی جو کہ سوشلسٹ ریاست ہوگی، اور اس کے اندر ترقی کی جائے گی۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم سوشل ڈیموکریٹ کہتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک استحصالی نظام ہے، ایک ایسا نظام ہے جس میں ناانصافی ہوتی ہے، مگر اس کے لیے جو ان کے پاس حل ہے وہ ایک مختلف حل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے اندر ہی جو ادارے قائم ہو چکے ہیں، جس میں پارلیمانی جمہوریت ہے اور ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے، اس کے اندر ہی ہم الیکشن سے کامیابی حاصل کر کے قانون کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر کے تو سوشلزم جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کوئی انقلاب کی حمایت نہیں کرتے، وہ بغاوت کی حمایت نہیں کرتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ریاست کی بنیادیں تبدیل ہو جائیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سماج کی طبقاتی جو پرت ہے وہ الٹ جائے ایک انقلابی عمل میں، مگر وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ بتدریج اصلاحات کے ذریعے ہوں تاکہ یہ دیر پا وغیرہ رہے۔ یہ ہو گئے سوشل ڈیموکریٹس۔ اب ان دونوں کے درمیان بہت لمبی اور پرانی ڈیبیٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ڈیبیٹ قائم ہے، اور بڑا ریئر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کر سکیں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد کافی اختلاف پر ہے۔ اکثر سوشل ڈیموکریٹ یہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ جو ہیں یہ تو ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، ایک ایسی حکومت لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں آمریت ہوگی، اور اکثر کمیونسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں وہ اصل میں سرمایہ داروں کے ہی ایجنٹ ہیں مزدور طبقے کے اندر، اور وہ بغاوت کو روکنا چاہتے ہیں، مزدوروں کی بغاوت کو روکنا چاہتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی ہمیں اور مختلف لیفٹسٹ ملتے ہیں. مثال کے طور پہ انارکسٹ ملتے ہیں. انارکسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام بہت برا ہے اور اس کو اوور تھرو کرنا چاہیے, مگر وہ سرمایہ داری نظام کو برا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام ہائرارکی کے خلاف ہے. کوئی بھی اوپر ہو اور نیچے ہو, کسی بھی حوالے سے اوپر اور نیچے ہو, اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک گروپ بنائیں جو کہ سرمایہ داری نظام کی مخالفت کرتا ہو تو اس میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی فالوور نہیں ہونا چاہیے. تمام لوگ لیڈر ہوں, تمام لوگ فالوور ہوں, تمام لوگ مکمل طور پہ ہر حوالے سے برابر ہوں. کمیونسٹ اکثر ان پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہر بندہ ہر حوالے سے برابر نہیں ہو سکتا. طبقاتی لا برابری کی کمیونسٹ جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں, مگر ہر قسم کی لا برابری کی مخالفت کمیونسٹ نہیں کرتے. انارکسٹ جو ہیں وہ ہر قسم کی لا برابری کی مخالفت کرتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری شامل ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لبرل سوشلسٹ. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ بہت سارے لبرلز جو ہیں وہ بھی سوشل ڈیموکریٹ یا سوشلسٹ ہو سکتے ہیں, فیبین سوشلسٹ ہو سکتے ہیں, اور قسم کے سوشلسٹ ہو سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے جو نام پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر لبرل سوچ کے, جو 20th سینچری کے اندر انٹلیکچوئلز وغیرہ سمجھے جاتے ہیں, ان کو بھی آپ سنیں گے کہ وہ سوشلزم کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ برٹرنڈ رسل کو ایک بہت بڑا لبرل سمجھا جاتا ہے, اور برٹرنڈ رسل نے کئی مضامین سوشلزم پر لکھے اور حمایت کی سوشلزم وغیرہ کی, تو وہ ایک لبرل سوشلسٹ کی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور اکثر لبرل سوشلسٹ جو ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹس کے بہت قریب وغیرہ رہتے ہیں. اب کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز, جن کا نام سوشلزم سے اور کمیونزم سے جڑا ہوا ہے, انہوں نے اپنی ساری زندگی ان مختلف بائیں بازو کے لوگوں کے خلاف جدوجہد کی. ایک طرف تو کارل مارکس اور اینگلز نے دائیں بازو کے لوگوں کے خلاف جدوجہد کی. وہ اکانومسٹ جو یہ کہتے تھے کہ سرمایہ داری نظام بڑا اچھا نظام ہے, وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو یہ کہتے تھے کہ سرمایہ داری ریاست جو ہے وہ بڑی جمہوری ریاست ہے, انہوں نے اس ساری چیز کو کہا کہ یہ بالکل غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اور سائنٹیفکلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایسے نہیں ہے. مگر جس چیز سے شاید لوگ واقف نہیں ہیں وہ یہ کہ کارل مارکس اور اینگلز نے اپنی زندگی میں جو مختلف لیفٹسٹ نظریات تھے, جو بائیں بازو کے نظریات تھے, ان کے خلاف بھی ایک لمبا طویل کیمپین کیا. اور انفیکٹ جس چیز کو ہم مارکسزم کہتے ہیں وہ دائیں بازو کی مخالفت میں پیدا نہیں ہوا, بلکہ اس زمانے کی بائیں بازو کی سوچ کے لوگوں کی مخالفت میں پیدا ہوا. مثال کے طور پہ کارل مارکس اور اینگلز کی جو بڑی ایک مشہور کتاب ہے, جس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جدلیاتی مادیت جو ہے اس کتاب سے ہی شروع ہوتا ہے, وہ ہے 1845 کی لکھی ہوئی کتاب دا جرمن ایڈیالوجی. اور وہ کتاب جو ہے 4 لیفٹسٹوں کے خلاف لکھی گئی تھی. اس میں جو سب سے پہلا لیفٹسٹ ہے اس کا نام تھا لوڈوگ فیورباخ. وہ ان کا دوست بھی تھا, مگر بہرحال انہوں نے ینگ ہیگیلینز پہ تنقید لکھ کے تو ایک پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کیا. اور ینگ ہیگیلینز کا دوسرا نام تھا لیفٹ ہیگیلینز. وہ لیفٹسٹ ہی تھے جن پہ کارل مارکس نے یہ کتاب لکھی اور تنقید کی. پھر انہوں نے بہت لمبی تنقید اور بہت لمبا عرصہ اس چیز پہ گزارا کہ وہ پرودن کی کتابوں پر تنقید لکھیں. انفیکٹ جو انہوں نے پہلی کتاب لکھی دا پاورٹی آف فلاسفی, اسی کتاب کے تسلسل میں انہوں نے داس کیپٹل لکھی, اور پاورٹی آف فلاسفی انہوں نے لکھی ہی بنیادی طور پہ انارکسٹوں کے خلاف تھی اور پرودن کے تھیوری کے خلاف تھی. یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ داس کیپٹل نکلی ہی پرودن کی تنقید کے نتیجے میں کتاب ڈیولپ ہوئی, وہ تنقید ڈیولپ ہوئی, اور اس میں ریکارڈو کی خیالات اور ایڈم اسمتھ کے خیالات کو استعمال کیا گیا پروڈن کے خیالات کو غلط ثابت کرنے کے لیے, اور اس کے نتیجے میں داس کیپٹل جو ہے وہ پیدا ہوئی. اچھا, جب لینن اپنے ایک سیاسی لیڈر بنتا ہے تو آپ غور کریں کہ لینن کی سب سے پہلی کتاب بھی دوسرے لیفٹسٹوں کے خلاف ہے, بلکہ ان لیفٹسٹوں کے خلاف ہے جن کا ایک کارکن اس کا بڑا بھائی بھی تھا. اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ اپنی نوجوانی میں نرودنکس کا ممبر تھا, اور اس نے یہ کوشش کی کہ زار کو اسیسینیٹ کر دیا جائے. وہ اسیسینیٹ تو نہیں کر پایا, اس کو پکڑا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. اور نرودنکس میں ظاہری بات ہے الیگزینڈر جو کہ لینن کا بڑا بھائی تھا اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی, مگر لینن نے پہلی اپنی کتاب دا ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان رشیا جو 1898 میں غالباً شائع ہوئی, اس میں تنقید جو ہے نرودنکس پہ لکھی, اور انہوں نے کہا کہ کس طرح میرے بڑے بھائی کی تھیری اپنے بھائی کا نام ذکر کیے بغیر اس نے بتایا کہ کس طرح نرودنکس کی تھیری جو ہے وہ غلط تھی. اور اس کے فوراً بعد ہی 1902 اور 1903 میں بولشوکس اور مینشوکس کا سپلٹ ہو جاتا ہے. بولشوک کا مطلب ہے میجورٹی, مینشوک کا مطلب ہے مائنورٹی, اور اس فرد کے خلاف لینن لکھنا شروع کرتا ہے کہ جس کو وہ فادر آف رشین مارکسزم
کے لقب سے پکارتا تھا، یعنی جورجی پلیخنوف کے خلاف اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا، اور وہ بڑی لمبی لڑائی چلی اور اس میں کئی اور ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہوئے. ٹروٹسکی کے خلاف بھی اس میں لینن نے بہت کچھ لکھا، لینن نے ٹروٹسکی کے خلاف بھی لکھا وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لینن کی تحریریں پڑھیں، اگر کارل مارکس کی تحریریں پڑھیں، اینگلس کی تحریریں پڑھیں، تو آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ انہوں نے رائٹ ونگ کے لوگوں کے خلاف کم تنقید لکھی، اور حیران کن بات یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے لیفٹسٹوں کے خلاف زیادہ لکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بائیں بازو کے اندر بہت سارے ایسے خیالات ہیں جو کہ مزدور طبقے کی انقلابی سوچ کو روکتے ہیں اور اس کو تھم دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت سارے ایسے خیالات جو کہ سرمایہ داری نظام کی حمایت کرتے ہیں اور سرمایہ داری نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو مزدور طبقے کے نجات کے خیالات کا لبادہ اوڑھ کے مزدوروں میں پھیلایا جا رہا ہے. اور وہ جب ڈیفینیشن کرتے تھے کہ موقع پرستی ہے کیا ان کی موومنٹ کے نقطہ نظر سے، تو اس کی ڈیفینیشن ہی انہوں نے یہ کی کہ سرمایہ داروں کا نقطہ نظر جب مزدور طبقے کے اندر پھیلایا جائے، یا مزدور تحریک سرمایہ داروں کا نقطہ نظر اڈاپٹ کر لے، تو یہی در حقیقت موقع پرستی ہے. تو اور اس کے خلاف وہ بھرپور جدوجہد کرنے کے لیے تیار تھی. یہی وجہ تھی کہ لینن نے سوشل ڈیموکریسی کے خلاف، سوشل ڈیموکریٹک نقطہ نظر کے خلاف سب سے زیادہ تحریریں لکھیں، اور اس کے یہ فکرے تھے کہ سوشل ڈیموکریسی از دا بورژوا پالیٹکس آف دا ورکنگ کلاس، یعنی کہ یہ مزدور طبقے کی سرمایہ دارانہ سیاست ہے، اور اس کے نتیجے میں جب تک ان نظریات کو ختم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک جو ہے ہم مزدور طبقے کی نجات ممکن نہیں بنا سکیں گے. اب آتے ہیں واپس پاکستان کی طرف. یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور یہ تھرو آؤٹ 20th سینچری یہ ڈیبیٹ جاری رہتی ہے، کسی اور وقت اس کو مزید اور میں کور کروں گا. اب آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اب پاکستان میں ہوا یہ کہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور 1991 کے بعد لیفٹ میں بہت پسپائی آئی، اور اس کے بعد اکثر لیفٹسٹوں نے بائیں بازو کی سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے NGOs وغیرہ بنا لیے، یا میڈیا میں چلے گئے، یا دوسرے تیسرے کام انہوں نے کرنے شروع کیے، مگر انقلابی سیاست کو چھوڑ دیا. تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا، ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا پاکستان کے بائیں بازو میں. اس کا ایک یونیک قسم کا ایڈوانٹیج بھی یہ ہوا کہ جو کٹر قسم کے بائیں بازو تھے وہی بچ گئے، اور انہوں نے بائیں بازو کو کچھ قائم وغیرہ کر لیا، یا اپنے آپ کو ذرا مستحکم کر لیا 1990s میں، مگر ان کا بالخصوص کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں تھا. اب سرمایہ داری نظام جس طرح پاکستان میں پھیلتا گیا، نیو لبرلزم پھیلتا گیا، IMF اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پھیلتی گئی، اور اس کے منفی اثرات نظر آتے گئے، تو وہ لوگ جنہوں نے بائیں بازو کی سیاست چھوڑ دی تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ سوچا کہ یہ ہم نے بڑا غلط کیا ہے، ہمیں دوبارہ سے بائیں بازو کی سیاست میں داخل ہونا چاہیے. مگر جب وہ بائیں بازو کی سیاست میں دوبارہ داخل ہوئے تو وہ لوگ جو کہ پہلے کمیونسٹ تھے، مارکسسٹ لیننسٹ تھے، NGO کے روٹ سے گھومتے جب وہ واپس آئے، اور دوسرا نہ صرف NGO کی وجہ سے بلکہ اس پورے نظریاتی سوویت یونین کے توڑ پھوڑ اور سوشلزم کی ڈیفیٹ کے نتیجے میں جو ایک نظریاتی بحران پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں جب وہ واپس بائیں بازو کے اندر آئے تو ان کے لیے یہ ساری ڈیبیٹس جو ہیں وہ غیر اہم بن گئی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں نہیں پرواہ کہ آپ سوشل ڈیموکریٹ ہیں، یا آپ ٹروٹسکیسٹ ہیں، یا آپ لبرل ہیں، یا آپ انارکسٹ ہیں، یا آپ یہ ہیں، یا آپ وہ ہیں، یا آپ ماؤسٹ ہیں، یا آپ جو بھی ہیں، اگر آپ بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ مزدوروں کی بات کرتے ہیں، آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں اگر آپ سوشلزم کی حمایت کرتے ہیں، تو آئیں مل کر ہم ایک پارٹی بناتے ہیں. اب کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کے اندر ویسے ہی بائیں بازو کی سوچ جو ہے وہ بہت پست ہے، اور بہت جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی انفنسی میں ہی رہی ہے اور بڑھ نہیں پائی، تو لہٰذا یہ بات عام بندے کو بڑی اپیل کر جاتی ہے، کیونکہ وہ ان اختلافات سے واقف ہی نہیں، اور اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں اور غیر اہم ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات نہ تو غیر سنجیدہ ہیں، نہ غیر اہم ہیں، اور جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ کے نعرے کے نتیجے میں لوگ آگے عملی میدان میں اترتے ہیں، تو وہاں پہ یہ اختلافات ہمیں واضح طور پہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور عمل میں، کیونکہ جب آپ عمل کرتے ہیں آپ اسی چیز پہ عمل کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے.
جو آپ کے ذہن میں خاکہ ہے اسی حوالے سے آپ آگے چلیں گے. تو جب عملی میدان میں آپ اترتے ہیں تو پھر وہ تضاد بڑی تیزی سے آپ کو نظر آنا شروع کرتے ہیں، اور اس تضاد کے نتیجے میں پارٹی کے اندر اختلافات اور اس گروپ کے اندر اختلافات یا اس تحریک کے اندر اختلافات جو ہے شدت اختیار کر کے آپ کو پھر وہی پرانے سپلٹس نظر آنے شروع ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ نظریاتی چیزوں پر ہے، کوسچنز پر ہیں، اگرچہ وہ اکثر کسی نہ کسی پرسنالٹی کے اعتبار سے لے لیتے ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اس پہ کہ کیا جب آپ کسی بندے سے ہمارا نقطہ نظر اس پہ یہ یا میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سائنٹسٹ سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا آپ کسی سائنٹسٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ علم کی ترقی ہونی چاہیے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ علم کی ترقی ہونی چاہیے، تو لہٰذا آپ سب سائنٹسٹ جو ہے اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا آپ کوانٹم میکینکس کے لوگوں کو اور آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ سرکار آپ بھی اچھائی چاہتے ہیں اور آپ بھی اچھائی چاہتے ہیں، آپ بھی علم چاہتے ہیں اور آپ بھی علم چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اختلافات چھوڑ کے تو اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں، کبھی بھی کوئی یہ سبق نہیں کسی سائنٹسٹ کو دیتا، کیونکہ وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ سائنس کی ترقی جو ہے وہ انہی تضادات کے نتیجے میں اور انہی ڈیبیٹس کے نتیجے میں. تو اسی حوالے سے میں سوشل سائنس کو بھی دیکھتا ہوں. جو بائیں بازو کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی جو سیاست ہے وہ بھی سوشل سائنس سے ہی جنم لیتی ہے، سوسائٹی کی ایک سائنس سے جنم لیتی ہے. تو جب آپ سائنٹسٹ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سائنسی اختلاف رکھ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں علم کی ترقی ہوتی ہے، تو پھر آپ بائیں بازو کے لوگوں کو یہ اجازت کیوں نہیں دیتے کہ یا یہ نقطہ نظر آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ سوشل سائنٹسٹ یا وہ سیاستدان جو اپنی سیاست سوشل سائنس پر بیس کرتے ہیں وہ بھی تو ایک دوسرے سے ایویڈنس کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اس اختلاف کی بنیاد پہ ان کا عمل جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. لہٰذا کیونکہ ان کا عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتیں قائم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سلوگن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام بائیں بازو کے لوگ اپنے اختلافات چھوڑ کے وہ اختلافات جو سائنسی بنیادوں پر ہیں، جو نظریاتی اختلافات ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو قائم رہنا چاہیے، ان کو ڈیبیٹ میں ضرور لانا چاہیے. جہاں جہاں ہماری پوائنٹس آف اگریمنٹ ہیں وہاں پہ ہم اکٹھے کام کریں، جہاں جہاں ہماری پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ ہیں وہاں پہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں بائیں بازو کو آگے لے جا سکتا ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ سب اپنے اختلافات چھوڑ کے تو بس ایک پارٹی بنا لیں اور ایک دوسرے کے اور کبھی ان اختلافات پہ بحث نہ کریں، کیونکہ اگر بحث ہوگی تو پھر تو لڑائی ہوگی یا کم سے کم اختلاف ضرور ہو جائے گا، ان پہ بحث ہی نہ کریں. اگر ہم وہ کلچر بنا لیں کہ جس میں ہم اپنے اختلافات پر بحث نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بائیں بازو کا کلچر انٹلیکچولی ڈیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیونکہ بحث تو صرف وہاں نہیں ہوتی جہاں پہ قبرستان ہو، جہاں پہ مردہ لوگ ہوں. جہاں پہ زندہ سوچ رکھنے والے لوگ اور سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ ہوں وہاں پہ بحث ضرور ہوتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ بحث جو ہے وہ ذات کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ایویڈنس اور سائنس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور اس کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ مزدور طبقے کے حالات زندگی کو بہتر کیسے کیا جائے، ان کو سرمایہ داری اور جاگیرداری سے نظام سے نجات دلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے. بہت شکریہ.